کی بہت بڑی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوگی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جب بھی اس طرح کے فلڈز آتے ہیں اور کلیمٹیز ہوتی ہیں تو آرمی ہمیشہ سامنے آتی ہے. وہ سب سے آرگنائزڈ ہوتی ہے, اس میں سب سے زیادہ کیپبلٹی ہوتی ہے. تو یہ سب اب جو فیصلے ہوں گے یہ امپلیمنٹ کرے گی ہماری جو پی سی آئی سی ہے. کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے. 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں. اس میں پروونشل گورنمنٹ بھی پول کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی. تو مل کے جو ہمارا ٹوٹل پیکج ہے وہ ہے 1100 ارب روپے. اس میں ہم کریں گے کیا کیا چیزیں, جو بڑی بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے, اور وہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے, اور اس کو اب ہم نے فیصلہ کیا ہے مل کے. پروونشل گورنمنٹ اس کا ایک حصہ لے گی, فیڈرل گورنمنٹ ایک حصہ لے گی K4 کا. اور جلدی سے جلدی ہماری کوشش ہے کہ ہم اب اس کو یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ ہم ڈسکس ہی کر رہے تھے کہ کوشش ہماری یہ ہے کہ اگلے 3 سال تک یہ پرماننٹلی کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. دوسرا ایشو نالوں کا ہے. نالوں کے اندر انکروچمنٹس ہوئی ہیں, لوگ بسے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ہماری NDA میں ہے وہ نالے صاف کرے گی, اور وہ کر رہی ہے, ابھی بھی شروع کر رہی ہے. اور جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے سب سے زیادہ یہ بڑے وہ لوگ ہیں جو کہ غریب ترین لوگ ہیں. تو ان کی ہم نے سندھ گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ نے ذمہ داری لیا ان کی سیٹلمنٹ کی, اور فیڈرل گورنمنٹ آبویسلی نالے صاف کر رہی ہے. تو یہ سیکنڈ چیز ہے. تیسری چیز سیوریج سسٹم ہے. یہ بھی ایک کراچی کا بہت بڑا ایشو ہے. تو سیوریج سسٹم کے اوپر بھی آج فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو ہم 1100 ارب روپے کا پیکج دے رہے ہیں اس میں سیوریج سسٹم کا بھی پوری طرح ٹیکل کیا جائے گا. پھر جو سالڈ ویسٹ ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, جس طرح آپ سب جانتے ہیں کراچی میں. تو اس کے اوپر بھی اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ اسی 1100 ارب روپے میں کراچی کے جو سالڈ ویسٹ کا ایشو ہے یہ بھی ایک ہی دفعہ ہم اب اس کو ٹیکل کریں اور اس کا پورا ایک سسٹم بنائیں. ٹرانسپورٹ, کراچی کا ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے جس میں جو کراچی سرکولر ریلوے ہے یہ اس کے اوپر بھی اب ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ ہم اب کراچی کا جو سرکولر ریلوے ہے یہ بھی ہم اسی پیکج کے اندر کمپلیٹ کریں گے. اور پھر سڑکیں ہیں کراچی کی, BRT کی مختلف لائنز ہیں, گرین لائن اور جو بھی باقی لائنز ہیں, یہ بھی آج ہم نے جو طے ہو گیا ہم سب کا کہ یہ کراچی کے یہ بھی ایشوز اب جو ٹرانسپورٹ کا ایشو اور جو سڑکوں کا ایشو ہے یہ بھی ہم اب پوری طرح حل کریں گے. تو ایک طرف کراچی کے لوگوں کو بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑا ہے, لیکن ہوا اس سے یہ ہے کہ جو ساری جو چیزیں نہیں ہوتی تھی کراچی میں وہ ہم نے اس کمیٹی کے ذریعے پوری ایک کوآرڈینیشن کے ذریعے فیصلہ کیا کہ ہم اب حل کریں گے. دیکھیں یہ امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ کراچی کے اندر ڈفرینٹ ایریاز میں مختلف اینٹیز کی جورسڈکشن ہے. کہیں کنٹونمنٹس آ جاتی ہیں, کہیں فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی پراپرٹی ہے, ریلوے ہے, کہیں آ جاتی ہے پروونشل گورنمنٹ کی. تو وہ جو مختلف جورسڈکشن ہے اس لیے مشکل ہوتا تھا امپلیمنٹیشن کا. اب یہ جو ہماری PCIC بن گئی ہے اس کا مطلب کہ سبھی اسٹیک ہولڈرز ایک ہی جگہ پہ آ جائیں گے اور فیصلے آسان ہوئیں گے, رکاوٹیں دور ہوں گی. تو جو امپلیمنٹیشن اصل چیز تو ہے امپلیمنٹ کرنا, پلانز بن جاتے ہیں امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو یہ جو PCIC سے امپلیمنٹیشن ہوگی, اوپر مانیٹرنگ کمیٹی ہے, سب دیکھ رہے ہوں گے, فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوگی اس میں, پروونشل گورنمنٹ, پاکستان کی فوج ان ایریاز میں, تو سب مل کے اب کریں گے. تو مجھے یہ امید ہے کہ یہ جو ایک بڑا مشکل وقت کراچی کے لوگوں نے گزارا ہے اس سے یہ ایک بہتری اب نکل آئے گی کہ وہ جو پینڈنگ مسئلے تھے کراچی کے وہ انشاءاللہ اب ہم حل کریں گے. دوسرا جو ایشو ہے وہ اوور آل پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, فلڈنگ میں اور بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو وہ بھی انٹیریئر میں بھی چیف منسٹر صاحب نے مجھے پورا آگاہ کیا کہ کس طرح کی تباہی مچی ہے انٹیریئر میں بھی.
تو وہ بھی ہم اب بیٹھ کے اس کے لیے ایک تیاری کر رہے ہیں کہ ہم اب ادھر بھی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ بلوچستان جو ہے وہ بھی میری ان سے جام کمال سے پچھلے دنوں میں بات ہوئی تھی، وہاں بھی کئی ایریاز کے اندر بڑے لوگ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، تو ادھر بھی بلوچستان بھی ہے اور کے پی کے علاقوں کے اندر، وہاں بھی اس وقت سوات کے اندر اور چترال میں بھی ہائی فلڈ آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اس سال یہ مشکل امتحانوں میں ڈالا، جس طرح میں نے کہا کرونا کا بہت بڑا امتحان تھا۔ ساتھ والے ملک ہندوستان میں آپ دیکھ لیں کہ ادھر کس طرح کی اس وقت عذاب آیا ہوا ہے، ان کی اکانومی کس طرح نیچے گری ہے، ان کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس سے ہمارے کیونکہ ایک ہی طرح کی کنڈیشنز ہیں، تو اس کے مقابلے میں اللہ کا کرم ہے پاکستان میں کہ ہم اس سے بلکہ شاید ہی کوئی ملک ہو جو اتنی اچھی طرح نکلا ہو جس طرح ہم نکلے ہیں۔ اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک ٹوٹل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی اس میں۔ اب اس میں بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو یہ فلڈز ہیں ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی، سب بیٹھ کے اور طے ہو گیا سارے معاملے، ہماری ساری اگریمنٹس ہو گئی، اور انشاءاللہ اب سے آپ ایک شارٹ ٹرم پلان ہے جو کہ 1 سال کے اندر ہے، پھر ایک میڈیم ہے، اور پھر جو لانگ ٹرم پلان وہ زیادہ سے زیادہ ہم نے 3 سال کا رکھا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو سارے انیشیٹوز 6 بتائے ہیں، یہ ہماری کوشش ہے کہ 1 سال کے اندر پہلا فیز اور 3 سال میں سارے فیزز ختم ہو جائیں گے۔ شکریہ، تھینک یو۔ وزیر اعظم عمران خان کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کے مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کریں گے۔ حالیہ بارشوں سے کراچی کے شہریوں کو بہت مشکلات پیش آئی ہیں اور کراچی کے لیے 1100 ارب کا تاریخی پیکج دیا ہے، اور یہ پیکج وفاقی اور صوبائی حکومت نے مل کر مرتب کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ پینے کا صاف پانی، ٹرانسپورٹ، سیوریج ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ اہم اعلان کیا گیا ہے کہ کراچی کے لیے 1100 ارب کا تاریخی پیکج دیا گیا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد علاقائی خبریں جاری رہیں گی۔ سنتے تھے دنیا گلوبل ولیج